نظر شرعی کی 3 شرطیں ہیں. جس شے کی نظر مانی جا رہی ہے، یعنی جس چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں، جس چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں، مثلا یہ نظر نہیں ہو سکتی جو طبیعت سے متعلق ہے، مثلا کہ میرا مریض صحیح ہو گیا تو میں 11 دفعہ سانس لوں گا، تو یہ تو عبادت کے قبیل ہی سے نہیں ہے کوئی. میرا مریض اگر صحیح ہو گیا تو میں ظہر کے بعد سونے کی عادت ڈال لوں گا اپنے پر، تو یہ نظر نہیں ہوگی. نظر کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے، اپنی قسم کو جس چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ عبادت ہو، عادت نہ ہو، وہ عبادت سے ہو. سونا تو ہماری عادت ہے، کھانا تو ہماری عادت ہے. میرا مریض صحیح ہو گیا تو میں فلاں کھانا کھا لوں گا، تو یہ تو عادت ہے، میں سو جاؤں گا. تو نظر وہ ہے جو جس چیز کی نظر مانی جائے، یا اللہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے، تو جس چیز کے ساتھ وہ نظر مانی جا رہی ہے وہ نظر عبادت ہونی چاہیے. مثلا یہ کہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں مسجد شریف بنا دوں گا، میں مدرسہ بنا دوں گا، میں کسی غریب کی مدد کر دوں گا، غریب رشتہ داروں کی مدد کر دوں گا، تو ایز اٹ از اس طریقے سے وہ نظر جائز ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ وہ عبادت جس کے ذریعے وہ نظر مان رہا ہے، وہ عبادت کسی نہ کسی مقام پر واجب بھی ہو. دیکھو جیسے وہ نظر مان رہا ہے، ایک تو جس چیز کی وہ نظر مانے گا وہ نظر جس چیز کی مان رہا ہے وہ چیز عبادت ہو، جیسے نماز اب نفل کی مان رہا ہے، پھر وہ عبادت جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر ہم پر ضروری بھی ہو. اب آپ نے نفل نماز کی نظر مانی، منت مانی، وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہی نماز کی قسم ایک جگہ پر فرض بھی ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ اپنی جگہ پر فرض بھی ہے. تو لہذا جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ عبادت میں سے ہو، اور وہ عبادت کسی نہ کسی ایسی عبادت کی نظیر ہو، مثال ہو کہ جو عبادت ہم پر فرض ہے. میں نفل روزے کی مدد مان رہا ہوں. کیوں نفل روزے کی مدد مان رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ایک تو یہ عبادت ہے، دوسرا یہ کہ میں اس کو نفل اس کی مدد مان رہا ہوں کہ جس کی قسم کی ایک چیز فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے. تو اب یہ نفل روزے اور رمضان کے روزے، تو نفل روزہ رمضان روزے ہی کی قسم سے ہے، اور یہ ضروری نہیں تھا، اس نے اپنے آپ پر ضروری کیا، اور یہ عبادت کی جہت سے تھا. تو یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط جس شے کی نظر مانی جائے وہ عبادات سے ہو، دوسری شرط وہ عبادات کسی نہ کسی مقام پر واجب ہو، اور تیسری شرط نظر صرف اللہ کی مانی جائے، غیر خدا کی نظر نہ مانی جائے. ہمارے عرف کے اندر یہ جملہ جو کہا جاتا ہے، میرا کام ہو جائے گا تو میں فلاں مزار شریف پر چادر چڑھا دوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں میلاد شریف کی محفل کروا لوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 11ویں شریف کراؤں گا. تو یہاں وہ لفظ نظر کا بولتا ہے، لیکن اصل میں یہ نظر نہیں ہے، کیونکہ نظر ہونی چاہیے وہ کہ جس قسم کی عبادت پہلے فرض ہو. تو میلاد کبھی فرض ہی نہیں ہے، چادر چڑھانا یہ کبھی فرض ہی نہیں رہا کہ ہم اس کو شاخ بنائیں، لیکن لوگ اس کو نظر کہتے ہیں. تو لوگوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے، وہ نظر شرعی نہیں. اگر وہ چادر نہ بھی چڑھا سکا تو گناہگار نہیں ہوا. اگر وہ کھانا اس نظر سے جو بزرگوں کے اصال ثواب کی نیت کی ہے اس نے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غوث اعظم کے نام کی نظر مانتا ہوں، تو نام کی نظر یہ ظاہری لفظ ہے، مراد اس سے اصال ثواب ہوتا ہے. اب اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی کی مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میں نظر مانتا ہوں، تو لفظ نظر کہہ کے، کیونکہ نظر تحفے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی میں ان کو تحفہ پیش کروں گا، یعنی ان کی خدمت میں کچھ قرآن کی آیات اور نیکیاں کر کے ثواب پیش کروں گا. اب چاہے وہ کسی اور دربار شریف پر بھی جا کر اگر دعا کر لے تو یہ جائز ہے، نہیں بھی جا سکا تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ نظر شرعی جو ہے وہ ہے جو عبادات کے قبیل سے ہو، اور ایسی عبادات میں سے ہو جس کی قسم کی ایک عبادات پہلے ہم پر فرض یا واجب ہو چکی ہو، اور وہ اللہ کے لیے ہو. اور یہ جو ہمارے وہاں عرف میں نظر کا جملہ بولا جاتا ہے، یہ نہ شرک ہے، یہ بھی سن لیجئے، نہ یہ شرک ہے اور نہ یہ ناجائز ہے. ہم عام لوگ نظر کا جملہ بولتے ہیں، لیکن وہ نظر کا جملہ وہ شرعی معنی میں نہیں بولتے، احصال ثواب کی نیت سے بولتے ہیں. لہٰذا مفتی وہی ہوتا ہے کہ فتویٰ شرک کا دینے سے پہلے اہل زمان کی نیت کو جانے. اگر ایک بندے نے کہا کہ میرا کام ہو گیا تو میں جناب جو ہے وہ فلاں بزرگ کے نظر مانتا ہوں کہ اسے 11ویں شریف میں پیش کروں گا، تو یہ مفتی کو اتنا پتا ہونا چاہیے یہ جملہ ہمارے وہاں
بطور عبادت کے نہیں بولا جاتا، بطور ایصال ثواب کے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بطور ایصال ثواب کے بولا جاتا ہے۔ نہیں جناب اس پر تو غوث پاک کا نام آ گیا نا، اب پھر بھی آپ اس کو شرک نہیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا قربانی میں تو آپ نے 3 بکرے لائے تھے نا؟ کہا ہاں ہاں بڑے اچھے دام میں مل گئے تھے مجھے۔ تو میں نے کہا وہ کن کن کے لائے تھے؟ کہ لگا ایک میرے ابا کا تھا، ایک میرا تھا، ایک امی کا تھا۔ تو میں نے کہا ایک تو ابا کا ہو گیا، ایک تو امی کا ہو گیا، ایک آپ کا ہو گیا، اللہ کا کیا ہوا؟ کہنے کہ وہی اللہ کا تھا۔ تو پھر میں نے کہا ابا کا کہاں گیا؟ تو کہا وہی ابا کا تھا۔ تو پھر میں نے کہا اللہ کا کہاں گیا؟ کہنے کہ آپ سمجھ نہیں رہے شاہ صاحب۔ میں نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھا دیجئے۔ کہنے کہ مراد یہ ہے تھا تو اللہ کا، یعنی کٹے گا اللہ کے نام پر۔ تو میں نے کہا پھر ابا کے نام پر کیسے ہو گیا؟ کہ ثواب ابا کو پہنچے گا۔ میں نے کہا یہی بات ہے کہ وہ لفظ ثواب کے لیے بولا جاتا ہے کہ پکا خدا کے نام پر ہے، اور جو لوگ کھائیں گے دعا کریں گے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے گا۔ تو وہ تعارف ثواب کا ہوتا ہے، اس بطور عبادت کا نہیں ہوتا۔ روزمرہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں مسجد ابو بکر صدیق، مسجد حبیبیہ، تو یہ سب غیر اللہ کے نام پر ہے نا، لیکن کیوں؟ ایک تعارف کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے کہ یہ ہمارے گھر آئیے گا، ولیمے کا کھانا ہے۔ میں نے کہا کھانا تو اللہ کا ہوتا ہے، جب کھانا 11ویں کا نہیں ہو سکتا تو ولیمے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کھانا 11ویں کا حرام ہے تو ولیمے کا کیسے جائز ہے؟ کہ لیکن نہیں وہ تو کھانا اللہ ہی کا۔ تو پھر میں نے کہا ولیمے کا کیسے؟ تو کب ولیمے کا نام اس کے تعارف کے لیے رکھا ہے۔ یہ بکرا میرا ہے تو پھر اللہ کا کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، مطلب یہ کہ کٹے گا اللہ کے نام پر، ثواب مجھے ملے گا، میرے والد کو ملے گا۔ تو ہم نے کہا اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے وہ پکے گا اللہ کے نام پر، بٹے گا اللہ کے نام پر، اور کیونکہ اس طرح کا کام کرنا عبادت اور ثواب کا کام ہے تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو غوث پاک کا نام یا کسی بزرگ کا جو نام لیا گیا ہے وہ صرف ایصال ثواب کے لیے لیا گیا ہے، اور ان کے ثواب کی پہچان کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ